السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم طلاق کے بارے میں پڑھیں گے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کی مدت جو ہے وہ 4 ماہ ہے، 4 مہینے تک وہ دور رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں کوئی نہ کوئی حتمی فیصلہ کرنا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اگر 4 ماہ کا عرصہ گزر جانے پر شوہر کو بہرحال فیصلہ کرنا ہے، یا تو وہ رجوع کرے یا وہ طلاق دے۔ اب عورت کو مزید معلق نہیں رکھا جا سکتا۔ رجوع کی صورت میں چونکہ قسم توڑنی ہوگی لہٰذا اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ جو لوگ جہاد کے لیے گھروں سے دور گئے ہوں انہیں 4 ماہ بعد لازمی طور پر گھر بھیجا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم اسی آیت کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے جاری فرمایا تھا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت بھی فرمائی تھی، اگرچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت حفصہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باپ بیٹی کا رشتہ ہے، مگر دین کے معاملات میں شرم آڑے نہیں آتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ یستحیی من الحق، اور اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں حق بات بتلانے میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ ایک عورت کتنا عرصہ اپنے شوہر کا انتظار کر سکتی ہے، کتنا عرصہ وہ رہ سکتی ہے شوہر کے بغیر؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 4 ماہ۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کے بارے میں یہ حکم جاری فرمایا کہ انہیں 4 ماہ سے زیادہ گھروں سے دور نہ رکھا جائے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور جن عورتوں کو طلاق دے دی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ طلاق کے بعد عورت کے لیے 3 ماہ کی عدت ہے۔ اس عدت میں شوہر چاہے تو رجوع کر سکتا ہے اگر اس نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں، البتہ تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق نہیں ہوتا۔ طلاق رجعی کے بعد، یعنی کہ رجعی کا مطلب ہی یہی ہے کہ رجوع کیا جا سکتا ہے۔ ابھی اگر عدت ختم ہو جائے تو اب شوہر کا رجوع کا حق بھی ختم ہو جائے گا اور عورت آزاد ہو جائے گی، لیکن اس مدت کے اندر وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے ارحام میں جو کچھ پیدا کر دیا ہو وہ اسے چھپائیں۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ فی الواقعہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ 3 حیض کی مدت اس لیے مقرر کی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت پریگننسی سے ہو، کوئی عورت پریگننٹ ہو تو وہ اسے چھپا رہی ہو تاکہ اس کا شوہر جو سابقہ شوہر ہے وہ اس کا بچہ نہ لے جائے۔ اس لیے یہ 3 حیض کی مدت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے تاکہ جو بھی ہو وہ واضح ہو جائے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا لیں اس عدت کے دوران میں اگر وہ واقعتاً اصلاح چاہتے ہیں۔ اسے رجعت کہتے ہیں۔ شوہروں کو حق حاصل ہے کہ وہ عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں، لیکن یہ حق تیسری طلاق کے بعد حاصل نہیں رہتا۔ پہلی یا دوسری طلاق کے بعد عدت ختم ہونے سے پہلے شوہر کو اس کا اختیار حاصل ہے کہ وہ رجوع کر لے۔ اس پر بیوی کو انکار کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم تو مجھے طلاق دے چکے ہو، اب میں تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ قرآن پاک فرما رہا ہے کہ عدت کے اندر اگر رجوع کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں دستور کے مطابق، یعنی ان کے لیے جو حقوق ہیں وہ ان کی ذمہ داریوں کی مناسبت سے ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ فوقیت کا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ کیا ہے؟ طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی ایک شوہر کو 2 مرتبہ طلاق دے کر رجوع کر لینے کا حق ہے۔ ایک دفعہ طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، پھر طلاق دے دی اور پھر عدت کے اندر رجوع کر لیا تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اب وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر یا تو معروف طریقے سے روک لینا ہے یا پھر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے۔ یعنی 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد اب فیصلہ کرو، یا تو اپنی بیوی کو نیکی اور بھلائی کے ساتھ گھر میں روک لو، تنگ کرنے اور پریشان کرنے کے لیے نہیں، یا پھر بھلے طریقے سے بھلے لوگوں کی طرح اسے رخصت کر دو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا،
اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس لو۔ اگر تم طلاق دیتے ہو تو اس میں سے تم جو بھی تم نے اسے دے دیا ہے وہ اس میں سے کچھ بھی تم واپس نہیں لے سکتے۔ اور سورہ نساء میں یہاں تک الفاظ آئے ہیں اگرچہ تم نے سونے کا ڈھیر قنطار دے دیا ہو پھر بھی اس میں سے کچھ واپس نہ لو، الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، سوائے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کے ضمن میں جو حدود معین فرمائی ہیں اس کے لیے جو احکام دیے ہیں اور جو آداب بتائے ہیں ازدواجی زندگی کے، فریقین اگر یہ محسوس کریں کہ ہم انہیں ملحوظ نہیں رکھ سکتے، ہم وہ پوری نہیں کر سکتے، تو یہ ایک استثنائی صورت ہے جس میں عورت کوئی مال یا فدیہ کے طور پر دے کر ایسے شوہر سے خلاصی حاصل کر سکتی ہے اور فدیہ دے کے بھی اپنی جان چھڑا سکتی ہے ایسے بندے سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، بس اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہیں رہ سکتے تو ان دونوں پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں ہے جو عورت فدیے میں دے۔ یعنی ایسی صورت میں عورت اگر فدیے کے طور پر کچھ دے دلا کر اپنے آپ کو چھڑا لے تو اس میں فریقین پہ کوئی گناہ نہیں۔ مثلا کسی عورت کا مہر 10 لاکھ تھا تو اس میں سے 5 لاکھ شوہر کو واپس دے کر اس سے خلا لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خلا کی صورت میں عورت کو اپنے مہر میں سے کچھ نہ کچھ چھوڑنا ہوتا ہے۔ جس طرح اس کا مہر اگر 10 لاکھ ہے تو وہ 5 لاکھ چھوڑ دے گی اور 5 لاکھ لے لے گی۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہیں پس ان سے تجاوز مت کرو۔ دیکھیے ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے یعنی تیسری مرتبہ طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے بعد اس کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ تیسری طلاق دینے کے بعد اگر کوئی شوہر پھر اسی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو جب تک وہ عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے اور وہ اسے طلاق نہ دے اس وقت تک یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اسے حلالہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ حلالہ کے نام سے ہمارے ہاں جو مکروہ رواج پڑا ہوا ہے، ایک معاہدے کے تحت عورت کا نکاح کسی مرد سے کیا جاتا ہے اور پھر اسے طلاق دے دینا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر وہ اس کو طلاق دے دے یعنی وہ عورت دوسری جگہ شادی کر لے صحیح طریقے کے ساتھ، جیسے شادی ہوتی ہے کوئی ایگریمنٹ کے تحت نہیں، صحیح طرح شادی کرے، لیکن دوسرے شوہر سے بھی اس کی نہ بنے اور وہ بھی اس کو طلاق دے دے، فلا جناح علیہما ان یتراجعا، تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ مراجعت کر لیں۔ اب وہ عورت اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، دوسرے شوہر سے نکاح کے بعد عورت کو شاید عقل آ جائے کہ بھئی میری زیادتی تھی، اب میں ٹھیک ہو گئی ہوں، مطلب اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور وہ دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے اپنے سابقہ شوہر سے تو وہ کر سکتی ہے۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر ان کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدود کی پاسداری کر سکیں گے۔ ازدواجی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں اور جو احکام دیے ہیں ان کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے اور تمام معاملات پر فائق رکھنا ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں جن کو وہ واضح کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو یا تو معروف طریقے سے انہیں روک لو یا اچھے انداز سے انہیں رخصت کر دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم انہیں مت روکو نقصان پہنچانے کے ارادے سے تم حدود سے تجاوز کرو۔ اگر تم انہیں روک لو اس نیت سے نہیں انہیں روکنا کہ اب ذرا اسے میں روک لوں، اس کی اور خبر لے لوں، اسے میں اور تنگ کر دوں، غصہ اپنا ٹھنڈا کر لوں اس کے اوپر، اس لیے رجوع نہیں کرنا عورت سے تاکہ اسے مزید پریشان کیا جائے، تاکہ اسے مزید تکلیف پہنچائی جائے۔ اگر تم اس طرح کرو گے تو اس طرح تم اللہ تعالیٰ کے قانون کا مذاق اڑاؤ گے اور اس کی اجازت کا ناجائز استعمال کرو گے۔ جو اللہ تعالیٰ نے روکنے کی اجازت دی ہے، عدت کے اندر روکنے کی اجازت دی ہے، اس کا ناجائز استعمال کرو گے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ اپنی ہی جان پر ظلم ڈھائے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کا مذاق نہ بنا لو۔
ضروری ہے کہ احکام شریعت پر ان کی روح کے مطابق عمل کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں خاص طور پر ازدواجی زندگی کے ضمن میں بار بار اللہ کا خوف اور تقوی کی تاکید کی گئی ہے۔ اگر تمہارے دل تقوی سے خالی ہوں گے تو تم اللہ کی شریعت کو کھیل تماشا بنا دو گے، ٹھٹھا بنا دو گے، اس کا مذاق بنا دو گے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کے جو انعامات تم پر ہوئے ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اس نے نازل فرمائی تم پر اپنی کتاب اور حکمت، یعظکم بھی، اور اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمتیں پانے کے بعد بھی اگر تم نے اس کی حدود کو توڑا اور اس کی شریعت کو مذاق بنایا تو پھر تمہیں اس کی گرفت سے ڈرنا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حقیقی علم حاصل ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، یعنی کہ دوسری دفعہ شادی ہوئی پھر طلاق دے دی، پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں، تو مت آڑے آؤ ان میں کہ وہ عورتیں پھر نکاح کر لیں اپنے سابق ازواج سے جبکہ وہ آپس میں رضامند ہو جائیں بھلے طریقے سے۔ یعنی کہ اگر دوسری دفعہ نکاح ہوا ہے عورت کا اور اسے پھر طلاق دے دی ہے اور وہ اپنے سابق شوہر سے کرنا چاہتی ہے شادی، تو اسے نہیں روک سکتے آپ، یہ اتھارٹی اب آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ اسے روکیں۔ عدت کے اندر آپ کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر آپ نہیں روک سکتے۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ وہ چیز ہے جس کی نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے اس کو جو واقعتاً ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، یہی طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاک اور زیادہ عمدہ ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں پورے 2 سال۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس شخص کے لیے جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہتا ہو۔ اگر طلاق دینے والا شوہر یہ چاہتا ہے کہ معلقہ عورت اس کے بچے کو دودھ پلائے اور رضاعت کی مدت پوری کرے تو 2 سال تک وہ عورت اس ذمہ داری سے انکار نہیں کر سکتی۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور بچے والے کے ذمہ ہے بچوں کی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق۔ اس مدت میں بچے کے باپ پر متعلقہ کے کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری ہے، جسے ہم نان نفقہ کہتے ہیں، اس لیے کہ قانوناً اولاد شوہر کی ہے۔ اس سلسلے میں دستور کا لحاظ رکھنا ہوگا، یعنی مرد کی حیثیت اور عورت کی ضروریات کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ مرد کروڑ پتی ہو لیکن وہ متعلقہ بیوی کو اپنی خادماؤں کی طرح نان نفقہ دیتا ہو۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدها، نہ تو تکلیف پہنچائی جائے کسی والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ اس کو جس کا وہ بچہ ہے، یعنی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی دونوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے، جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لا ضرر ولا ضرار، یعنی نہ تو نقصان پہنچانا ہے اور نہ ہی نقصان اٹھانا ہے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے۔ اگر بچے کا باپ فوت ہو جائے اور متعلقہ عورت دودھ پلا رہی ہو اس کے بچے کو، تو اس کے جو فوت ہوئے ہوئے بندے کے وارث ہیں ان کے اوپر بھی یہی ذمہ داری ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ دودھ چھڑا لیں باہمی رضامندی اور صلاح سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اگر بچے کا باپ یا اس کے ورثاء بچے کی والدہ کی جگہ کسی اور عورت سے بچے کو دودھ پلوانا چاہتے ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں، انہیں اس کی اجازت ہے۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ تم وہ سب کچھ دے دو جس کا کہ تم نے دینا ٹھہرایا تھا دستور کے موافق، یعنی کہ بچے کی ماں کو وہ سب کچھ دے دو جس کی وہ حقدار ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔